السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی سپارے کی سورۃ المدثر کا کل ہم نے دوسرا سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 16 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأرہقہ، سین میں سیٹی ادا کریں گے کیونکہ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ سین کے بعد الف لکھی ہوئی ہے، لیکن الف پر پیش آنے کی وجہ سے یہ الف ابھی حمزہ بن چکا ہے، لہٰذا حمزہ کو را سے ملائیں گے کیونکہ را ساکن ہے۔ را ساکن سے پہلے حمزہ پر پیش آنے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو صاف کر کے سینے کی جانب سے ادا کریں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ سأرہقہ صعودا، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے کیونکہ صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ عین کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ دال پر جب وقف کریں گے پھر دال کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ سأرہقہ صعودا انہ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کیا جائے گا۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ انہ فکر، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور فا کو آگے کاف سے ملانا ہے، کاف کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے۔ کاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ انہ فکر وقدر، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کو آگے دال سے ملائیں گے کیونکہ دال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، جب را پر وقف کریں گے پھر بھی را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ انہ فکر وقدر فقتل، فا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ تا کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فقتل کیف قدر، کاف کو یا ساکن سے ملائیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، فا کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کو آگے دال سے ملا دیں گے، دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ فقتل کیف قدر ثم قتل، سا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور سا کو میم مشدد سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ کیونکہ میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ثم قتل کیف قدر ثم قتل ثم قتل، سا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور سا کو میم مشدد سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ کیونکہ میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے۔
قتل کیف قدر۔ یہاں پر میں نے تمام باتیں اس جگہ پر بتلا دی ہیں، وہی باتیں یہاں بھی لاگو ہوں گی۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ ثم نظر، سا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور سا کو آگے میم سے ملانا ہے، میم پر غنہ کیا جائے گا۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی دونوں حالتوں میں، جب را پر وقف کریں گے پھر بھی را کو موٹا پڑھنا ہے، اور جب را پر زبر پڑھیں گے پھر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ثم نظر، ثم عبس، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، سین کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ ثم عبس وبسر، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، با کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، سین کو سیٹی ادا کر کے پڑھنے کے ساتھ سین کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را دونوں حالتوں میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ثم عبس وبسر، ثم ادبر، حمزہ کو دال ساکن سے ملائیں گے، دال پر قلقلہ کیا جائے گا، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ادبر واستکبر، واو کو سین سے ملائیں گے، سین ساکن ہونے کی وجہ سے واو کو سین سے ملا رہے ہیں، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ تا کو کاف سے ملائیں گے کیونکہ کاف بھی ساکن ہے، با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کو وقف کی حالت میں اور را پر زبر پڑھنے کی حالت میں، یعنی دونوں حالتوں میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ثم ادبر واستکبر، فقال، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فقال ان هذا، حمزہ کو نون ساکن سے ملانا ہے بغیر غننے کے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کے بعد چھوٹا مد ہونے کی وجہ سے ذال کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فقال ان هذا الا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، حمزہ لام زیر ال، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ الا سحر یؤثر، سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کو آگے ہا ساکن سے ملا دیں گے، را پر 2 تنوین ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے اس تنوین کو ہم ختم کر دیں گے۔ را کو یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، اگر جن ساتھیوں کو دیکھنے والوں کو ادغام کا قاعدہ نہیں پتہ تو برائے مہربانی ہمارے چینل پر ادغام کے قاعدے کی دونوں ویڈیوز دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد یا کو ہم نے حمزہ سے ملانا ہے، یہ نیچے واو لکھا ہوا ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر جو حمزہ ہے اس کو ہم ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ سا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔